کہ پاکستان کے خلاف فالس فلیگ آپریشن کی پلاننگ بے نقاب کر دی ہے۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق پاکستان نے بھارت کی خفیہ کمیونیکیشن ڈیکوڈ کی ہے۔ ناظرین، آج ہم تاریخ کے اس موڑ پر کھڑے ہیں جہاں دنیا کا نقشہ بدلنے والا ہے۔ وہ امریکہ جو خود کو ناقابل تسخیر سمجھتا تھا، آج ایران میں اپنی شکست کا اعتراف کر چکا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ جو وائٹ ہاؤس میں بیٹھ کر رجیم چینج اور ایرانی نظام کو جڑ سے اکھاڑنے کے خواب دیکھ رہے تھے، وہ سمجھ گئے ہیں کہ اسرائیل نے انہیں ایک ایسی دلدل میں پھنسا دیا ہے کہ جس میں وہ جتنا آگے بڑھتے ہیں اتنا زیادہ دھنستے چلے جا رہے ہیں اور ذلت کا توق اتنا ہی مضبوط ہوتا جا رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ آیت اللہ خامنئی کی شہادت کے بعد ایران کو چند گھنٹوں میں فتح کر لیں گے، لیکن قدرت کا نظام دیکھیے، ایرانی نظام نہ صرف قائم رہا بلکہ پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہو گیا۔ پھر دھمکی آئی کہ ایران کی نیوکلیئر صلاحیت کو ملیہ میٹ کر دیا جائے گا، مگر آج وہی ٹرمپ آبنائے حرمز کو واگزار کروائے بغیر دم دبا کر بھاگنے کا راستہ تلاش کر رہا ہے۔ امریکی اخبارات چیخ چیخ کر گواہی دے رہے ہیں کہ سپر پاور اب صرف اس بات پر راضی ہے کہ کسی طرح یہ جنگ ختم ہو، چاہے اسے خالی ہاتھ ہی کیوں نہ لوٹنا پڑے۔ شکست خوردہ ذہنیت کے مالک ٹرمپ اور نیتن یاہو کی بوکھلاہٹ اور فرسٹریشن اتنی بڑھ چکی ہے کہ وہ کچھ بھی کر گزرنے کو تیار ہے۔ وہ انسانیت کا خون بہانے کے لیے ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال پر اتر آئے ہیں۔ ایران پر چھوٹے ایٹم بم گرا سکتا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل نے اصفہان کو 2000 پاؤنڈ وزنی بنکر بسٹر بموں سے نشانہ بنا کر بتا دیا کہ وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے امریکی دھمکیوں اور گیدڑ ببکیوں کے جواب میں کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ امریکی فوج کو خطے سے نکالا جائے۔ انہوں نے ایکس پر اپنے بیان میں سعودی عرب کو مخاطب کر کے لکھا، ایران سعودی عرب کا احترام کرتا ہے اور اسے ایک برادر ملک سمجھتا ہے۔ ایران کی کارروائیاں دشمن کے خلاف ہیں جو نہ عربوں کا احترام کرتے ہیں اور نہ ایرانیوں کا۔ دوستو، اس پوری بساط کا سب سے اہم پہلو پاکستان ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا سعودی عرب کو برادر ملک پکارنا اور امریکی افواج کے انخلاء کا مطالبہ کرنا خطے میں ایک نئے بلاک کی تشکیل کا اشارہ ہے، لیکن یہ اتحاد نیتن یاہو اور مودی کو ہضم نہیں ہو رہا۔ اسرائیل جانتا ہے کہ اگر پاکستان نے ایران اور امریکہ کے درمیان ثالثی کروا دی تو جنگ ختم ہو جائے گی اور جنگ کا خاتمہ نیتن یاہو کی سیاسی موت ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ جیسے ہی جنگ کے بادل چھٹیں گے، امن قائم ہوگا، انہیں اپنی کرپشن کیسز کا سامنا کرنا پڑے گا، جس سے وہ پہلے 23 اکتوبر 2023 کے بعد کی صورتحال کا فائدہ اٹھا کر بچتے رہے۔ پھر پچھلے سال انہوں نے ایران پر حملہ کر کے انتخابات کو التوا کا شکار کیا اور اب وہ ایک نئی جنگ چھیڑے بیٹھے ہیں۔ اس سب کا مقصد صرف اپنے کرپشن کیسز سے بچنا ہے، کیونکہ نیتن یاہو کی بقا اسی میں ہے کہ جنگ چلتی رہے۔ اسرائیلی صدر نیتن یاہو کی معافی کی درخواست مسترد کر چکے ہیں۔ ان پر قائم کیس اس قدر سنگین نوعیت کے ہیں کہ نیتن یاہو کو کم از کم عمر قید یا پھر سزائے موت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اسی لیے اب نیتن یاہو نے اپنے یار خاص مودی کے بھارت کو سہولت کار بنایا گیا ہے۔ مودی سرکار پاکستان کو مشرقی سرحد پر الجھانے کا ناپاک منصوبہ تیار کر چکی ہے۔ مقصد واضح ہے کہ پاکستان کو داخلی محاذ پر اتنا پھنسا دیا جائے کہ وہ عالمی سیاست سے کٹ کر رہ جائے اور اسرائیل کو ایران کی اینٹ سے اینٹ بجانے کا موقع مل جائے۔ انڈیا ایک بار پھر پاکستان کے خلاف فالس فلیگ آپریشن کی تیاری کر رہا ہے تاکہ مارکہ حق میں ملنے والی ذلت اور خفت کو مٹا سکے، لیکن پاکستان کی پہلی دفاعی لائن ISI کے مارخوروں نے مودی سرکار کے اس سازشی منصوبے کا پردہ پہلے ہی فاش کر دیا۔ ISI نے کیسے اس فالس فلیگ آپریشن کی اطلاع کا کھوج لگایا، کیسے کلاسیفائڈ انفارمیشن کو ڈی کوڈ کیا، پاکستان کو ٹپ کہاں سے ملی، اس سب پر اس ویڈیو میں آگے چل کر تفصیلی ڈسکشن کریں گے۔ دوستو، اس وقت سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا عالم اسلام اس بڑی سازش کو بھانپ پائے گا؟ کیا اسرائیل کی بقا کی خاطر لڑی جانے والی یہ جنگ پوری دنیا کو راکھ کا ڈیر بنا دے گی؟ اور سب سے اہم، کیا پاکستان اپنی مشرقی سرحد پر بننے والے اس نئے خطرے کو کچلنے کے لیے تیار ہے؟ یہ سب جاننے کے لیے آپ کھوجی ٹی وی کے ساتھ جڑے رہیے۔ ناظرین، سب سے پہلے بات کریں گے ISI کی جانب انڈیا کے فالس فلیگ آپریشن کو بے نقاب کرنے کی۔ آپ کو بتائیں، پاکستان کے حساس اداروں نے بھارت کی خفیہ کمیونیکیشن کو ڈی کوڈ کر دیا ہے۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق بھارت پاکستان کے خلاف فالس فلیگ آپریشن کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ بھارت کی جانب سے پاکستانی قیدیوں کو رہا کرنے کا منصوبہ بنایا گیا۔ دراصل مودی اینڈ کمپنی کا پلان یہ ہے کہ بھارتی جیلوں میں قید پاکستانی قیدیوں کو رہا کر کے انہیں مقبوضہ کشمیر کے سرحدی علاقوں میں لے جایا جائے، پھر وہاں خود کوئی گڑبڑ کرنے کے بعد جیلی مقابلوں میں ان بے گناہ پاکستانیوں کو شہید یا گرفتار کر لیا جائے۔ چونکہ جو پاکستانی انڈین جیلوں میں ہیں ان میں سے زیادہ تر ماہی گیر ہوتے ہیں یا پھر وہ لوگ جو غلطی سے سرحد عبور کر جاتے ہیں۔
ان میں سے اکثر کے پاس شناختی دستاویزات جیسے کہ شناختی کارڈ، پاسپورٹ وغیرہ موجود ہوتے ہیں، لہٰذا ان دستاویزات کی بنیاد پر انڈیا عالمی برادری کے سامنے واویلا کرے گا کہ پاکستان سرحد پار کارروائیوں میں ملوث ہے۔ اس کے ذریعے انڈیا ایک تیر سے کئی شکار کرنا چاہتا ہے۔ ایک تو وہ سرحدوں پر کشیدگی بڑھا کر پاک فوج کو مشرقی محاذ پر انگیج کرنا چاہتا ہے تاکہ مغربی سرحد سے دوبارہ افغان طالبان دباؤ بڑھا سکیں۔ دوسرا ٹارگٹ انڈیا کا یہ ہے کہ پاکستان داخلی طور پر اتنا مصروف ہو جائے کہ وہ ایران امریکہ ثالثی کے چکر میں نہ پڑے۔ اس کا فائدہ نیتن یاہو کو ہوگا، کیونکہ وہ ہرگز نہیں چاہتے کہ کسی طرح یہ جنگ رکے، کیونکہ ان کی بقا جنگ جاری رہنے میں ہی ہے۔ ناظرین، ایک اور ڈیولپمنٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں کہ روس کی جانب سے امریکہ اور اسرائیل کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی گئی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے 10 دن کی ڈیڈ لائن دی تھی، اب اس میں تقریباً 1 ہفتہ باقی ہے اور ان کی فرسٹریشن بڑھتی جا رہی ہے۔ ٹرمپ کی نئی دھمکیاں اس بات کا واضح اشارہ ہیں کہ ایران شاید کچھ بہت بڑا کرنے والا ہے۔ روس جو ایران کا اہم ترین اتحادی ہے، اس حوالے سے خبریں آئی تھی کہ اس نے ایران کو وہ میزائل فراہم کیے ہیں جو نیوکلیئر وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ صرف روس ہی نہیں، چین بھی امریکہ کے خلاف جنگ میں ایران کی مکمل معاونت اور مدد کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ ہے چین کا بیلٹ اینڈ روڈ منصوبہ، جس کے ذریعے چین ایران کے راستے یورپ تک رسائی چاہتا ہے، اور اگر ایران میں امریکہ یا اسرائیل آ کر بیٹھ گئے تو پھر چین کا یہ منصوبہ بڑھ جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ چین اور روس کی مدد سے ایران نے امریکہ کو ناکوں چنے چبوا دیے ہیں۔ دوسری طرف امریکہ کو اس کے اتحادیوں نے بھی جھنڈی دکھا دی ہے۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے تو صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ ہم امریکی جنگ ہرگز نہیں لڑیں گے، کیونکہ یہ ہماری جنگ نہیں۔ اسپین نے امریکہ کو اپنی فضائی حدود استعمال کرنے سے منع کر دیا۔ نیٹو ممالک کے درمیان اختلافات بڑھ رہے ہیں کیونکہ امریکہ ان پر دباؤ ڈال رہا ہے کہ وہ اس جنگ میں اس کا ساتھ دیں۔ ناظرین، سازش کی تہیں کھل چکی ہیں اور مہرے بے نقاب ہو چکے ہیں۔ ایک طرف وہ اسرائیل ہے جس کا وجود جنگ کے ایندھن پر ٹکا ہے، اور دوسری طرف مودی کی وہ سرکار جو اپنی رسوائی مٹانے کے لیے بے گناہ پاکستانی قیدیوں کے خون سے ہولی کھیلنے کا ناپاک منصوبہ بنا رہی ہے۔ لیکن دلی اور تل ابیب یہ جان لے کہ یہ وہ پاکستان نہیں جسے تم داخلی محاذ پر الجھا کر اپنی منمانیاں کر سکو گے۔ ISI کے مارخوروں نے انڈیا کی کمیونیکیشن ڈی کوڈ کر کے مودی کے غرور کو خاک میں ملا دیا ہے۔ انڈین سرکار فالس فلیگ آپریشن شروع ہونے سے پہلے ہی دم توڑ چکا ہے۔ دوسری طرف امریکہ کے اپنے اتحادی برطانیہ اور اسپین اس جنگ سے پیچھا چھڑا رہے ہیں، جبکہ ایران کے پیچھے روس کے نیوکلیئر وار ہیڈز اور چین کا بیلٹ اینڈ روڈ منصوبہ ایک ناقابل عبور دیوار بن کر کھڑا ہے۔ ٹرمپ کی دی ہوئی 10 دن کی ڈیڈ لائن اب ان کے اپنے گلے کا پھندا بن رہی ہے۔ وہ ایران کو بجلی اور پانی کے پلانٹس تباہ کرنے کی دھمکی تو دے رہے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ اب دنیا امریکن آرڈر کو ماننے سے انکار کر چکی ہے۔ نیتن یاہو اپنی بقا کی جنگ لڑیں یا کرپشن کیسز میں سزائے موت کا انتظار کریں، تاریخ کا فیصلہ آ چکا ہے۔ مظلوم کی طاقت نے ظالم کے تکبر کو آبنائے حرمز کی لہروں میں غرق کر دیا ہے۔ دوستو، اس وقت پاکستانی قوم بیدار ہے، ہمارے ادارے چوکس اور الرٹ ہیں۔ ہماری سرحدوں پر پہرا دینے والے مارخور دشمن کی ہر چال سے 2 قدم آگے ہیں۔ اللہ رب العزت پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔